بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج ہم بات کریں گے رحیم یار خان کی سیاست کے حوالے سے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں کس سیاسی جماعت کا پلڑا جو ہے وہاں پر باری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 2018 کے عام انتخابات میں کس سیاسی جماعت نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، اور وہاں پر جو جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں نمبر وائز ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت کس امیدوار کی اور کس سیاسی جماعت کی وہاں پر پوزیشن ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اختلافات کی خبریں بھی کافی آ رہی ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں۔ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس سیاسی جماعت میں زیادہ اختلافات نظر آ رہے ہیں اس وقت وہاں پر۔ سب سے پہلے اگر بات کریں تو رحیم یار خان میں 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں NA 175 سے لے کر 180 تک وہاں پر حلقے تھے، جو کہ 6 حلقے بنتے ہیں، اور ان تمام حلقوں کے اب نئی حلقہ بندیوں کے بعد جو فگرز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، نمبرز، یعنی ہر حلقہ 6 فگر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، اس حساب سے اس کی نمبرنگ ہے۔ لیکن اگر NA 175 کی بات کریں تو 2018 کے عام انتخابات میں رحیم یار خان میں جو انتخاب ہوا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سید مبین احمد نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے 96,000 سے زائد انہیں ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے جو مد مقابل امیدوار جو تھے ان میں خواجہ غلام رسول کوریجا نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہیں انتخاب میں حصہ لیا تھا، ان نے 89,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ حامد سعید کاظمی نے آزاد حیثیت میں وہاں پر 39,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ تو اس بار جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد سعید کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں انہیں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر پوزیشن جو ہے وہ کافی بہتر ہے، اور احمد محمود صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے الیکشن جیتنے میں بآسانی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو حلقہ تھا NA 176، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ فیاض الدین صاحب نے یہاں سے 78,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں غوث محمد نے 59,000 ووٹ لیے تھے، اور پیپلز پارٹی کے سید تنویر حسین نے انہوں نے 39,000 ووٹ لیے تھے۔ تو یعنی یہاں پر جو مقابلہ تھا وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے امیدوار نے بھی یہاں سے ایک اچھا خاصا جو ہے وہ یہاں سے نمبر حاصل کیے تھے۔ اس الیکشن میں بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حلقے میں یہاں پر ٹف ٹائم نہیں دے گی۔ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے وہ بالکل الیکشن کمپین نہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ ان کے اوپر FIRs ہیں، اور کچھ ان کا نومے کے حوالے سے بھی کافی خوف ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ کے بھی خدشات ہیں۔ تو یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت وہ ٹاپ پر دکھائی دے رہی ہے، اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان ٹف مقابلہ ہوگا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ اگر ملی اگر ان کو الیکشن لڑنے کے لیے، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف بھی یہاں سے مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کر سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی ان کے امیدوار کی بھی کوشش ہوگی کہ 39,000 کی جگہ اپنا ووٹ بینک مزید انہوں نے بڑھایا ہوگا، اس کی کوشش کریں گے کہ مزید ووٹس لیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اگر فری اینڈ فیئر طریقے سے اگر یہاں پر الیکشن لڑنے کا موقع ملا تو پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے گی۔ لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے، الیکشن میں تقریباً 40 to 45 ڈیز رہ گئے ہیں، اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کی، تو مسلم لیگ نون یہاں سے فی الحال الیکشن جیتتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد NA 177 میں خسرو بختیار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ جب مشکل وقت جماعت کے اوپر آیا تھا تو اس سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے، اور وہ جب بھاگے تھے تو وہ صرف اپنے شہر سے نہیں بھاگے تھے بلکہ انہوں نے تقریباً اپنا ملک ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر غائب ہیں۔ ابھی تک انہوں نے وہ منظر پہ دوبارہ نہیں آئے، لیکن ان کے آنے کے کوئی چانسز بھی نظر نہیں آ رہے۔ ان کے مقابلے میں مخدوم شہاب الدین صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے کامیابی نمبر 2 پوزیشن حاصل کی تھی، 64,000 ووٹ لیے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نمبر 3 پہ تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہاں پر 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر میدان میں اگر ہوتی ہے تو اس کی صورتحال یہاں پر چینج ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد NA 178 سے سید مصطفیٰ محمود نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہیں الیکشن میں حصہ لیا تھا، یہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، 93,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے طارق چوہان 50,000، جبکہ رئیس محبوب پاکستان تحریک انصاف کے 49,000 ووٹ لیے تھے۔
مصطفیٰ محمود صاحب کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن ایک ان کو جو ڈیمیجنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حلقے سے کچھ جو ایریات جو ہیں وہ دوسرے حلقوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ احمد محمود صاحب کی جو قیادت ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہے اس پورے ریجن میں، تو ان کی کامیابی کے چانسز یہاں پر زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ NA 179 میں پاکستان تحریک انصاف کے جاوید اقبال وڑائچ نے کامیابی حاصل کی تھی، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے میاں امتیاز احمد نے یہاں پر 88,000 ووٹ لیے تھے۔ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا، 12,000 ووٹس کا ڈیفرنس تھا، تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ تقریباً 18,000 ووٹ کا ڈیفرنس تھا، اور یہاں پر بھی اس وقت مسلم لیگ نون یہاں سے الیکشن جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ اقبال وڑائچ صاحب ایک مضبوط امیدوار ہیں، ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے، ان کی اپنی پوری برادری ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، تو مشکلات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جگہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جگہ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سید مرتضیٰ محمود پاکستان پیپلز پارٹی کے 180 میں سے کامیاب ہوئے تھے، ان کی پوزیشن وہاں پر آج بھی وہاں پر مضبوط ہے، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نے ارشد لغاری صاحب نے 54,000 ووٹ لیے تھے، اور سید رفیق حیدر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے 46,000 ووٹ لیے تھے۔ تو پیپلز پارٹی یہاں پر ابھی بھی الیکشن میں جو ہے وہ جیتی نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا پلڑا یہاں پر بھاری نظر آ رہا ہے۔ رحیم یار خان کی یہ جو سیاست ہے، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہاں پر جو جتنے بھی معتبر صحافی ہیں ان سے بات کریں، اور ان سے اگر الیکشن کے حوالے سے بات کریں، ان سے پوچھیں، تو وہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ بتاتے ہیں اس رحیم یار خان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت گراؤنڈ پہ پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کافی وہاں پر مقبولیت ہے، لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں، اور دوسری جانب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ احمد محمود صاحب جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اعتماد کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو یہاں سے اتنے ووٹس جو ہے وہ یہاں سے پڑتے بھی ہیں، اور اتنی سیٹس مل بھی جاتی ہیں۔ تو عمومی رائے یہ ہے لوگوں کی اور تمام صحافیوں کی اور تمام جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے، اور پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے عام انتخابات میں اگر پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں سے مکمل طور پر غائب اگر ہوئی تو پھر تو پیپلز پارٹی 1 سائیڈ الیکشن جیتے گی، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اگر میدان میں اگر ہوئی، ان کو بھی اگر کھل کے اگر الیکشن کمپین کا موقع ملا، تو پھر ٹف مقابلے ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی یہاں پر کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔